بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اگر بات کی جائے اتحاد کے منافی ہونے کی، تو جہاں سے میری گفتگو کا آغاز ہوا ہے، آپ نے کلپ ماشاءاللہ پورا چلایا، تو میں نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا ہے کہ ہم لوگ امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، اور برادران اہل سنت جو ہے وہ خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد چہارم مانتے ہیں۔ اتحاد تو یہیں پارا پارا ہو گیا میرے اسی جملے سے۔ خلیفہ بلا فضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت ابوبکر و عمر و عثمان ان تینوں کو خلیفہ نہیں مانتے، تو اتحاد تو یہیں ختم ہو گیا۔ تو یہ جو بات ہے کہ اتحاد کے منافی، اتحاد کے منافی، اتحاد کے منافی ہمارا وجود اتحاد کے منافی ہے، یعنی شیعہ اور سنی ان دونوں میں وحدت۔ یہاں پہ میں وہی جملہ کہوں گا کہ جو کہ آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ نے کہا کہ علی اور ابو بکر کے درمیان وحدت محال ہے، اسی طرح شیعہ اور سنی کے درمیان بھی وحدت محال ہے۔ وحدت پاسبل نہیں ہے، امکان نہیں رکھتی۔ ہاں ایک چیز ہے تقریب، تقریب یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر رہیں گے، ہم اپنا موقف پیش کریں گے، تم اپنا موقف پیش کرو، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، ہم خون خرابہ نہیں چاہتے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری دھوس میں آ کر یا تمہاری جو ہے کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تم لوگ بڑی تعداد میں ہو تو ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں۔ جو ہمارا موقف ہے اس موقف پر ہم ڈٹے رہیں گے، علی والے ہیں، امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی رعیت ہیں، اور جو ہمارا موقف ہے اس کو ہم لوگ اچھے طریقے سے بیان کریں گے۔ اس کلپ میں نے تبرہ نہیں کیا، وہ لوگ چیخنے لگے تبرہ ہو گیا۔ میں نے نہیں کہا کہ امیر معاویہ لعنت اللہ علیہ، میں نے تو لعنت نہیں کی، میں نے کوئی امیر معاویہ کو گالی نہیں دی، میں نے امیر معاویہ کی سیرت پر عمل نہیں کیا، ان کی سیرت ہے، انہوں نے مولا متقیان کو گالیاں دلوائی، جو 80 سال، کم سے کم 80 سال کا عرصہ یہ گالیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو اگر میں سیرت معاویہ پہ عمل کرتا تو میں وہاں گالی دیتا معاویہ کو، اگر میں سیرت معاویہ پہ عمل کرتا تو وہاں فوراً جو ہے کوئی ایسا کام کرتا، کوئی ایسی زبان، کوئی ایسی گندی گندی گالیاں، کراچی میں رہتا ہوں، سنتے ہیں تو دینا بھی آتی ہیں، دے بھی سکتے تھے، اور ٹی وی پر بھی دے سکتے ہیں، اتنا جگر الحمدللہ بڑا ہے ہمارا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہ اتحاد کے منافی ہوتا، یہ فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا۔ میں ایک تاریخی حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے خلاف خروج کرنے والا، یعنی یہ لوگ وہ ہے کہ جنہوں نے ایک شخص مالک ابن نویرہ رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ صرف زکوٰۃ نہ دینے پر، زکوٰۃ فروع دین میں سے، اصول دین میں نہیں ہے زکوٰۃ، فروع دین میں، زکوٰۃ نہ دینے پر اس بیچارے صحابی رسول کو کہ جس کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں واجب القتل سمجھا، مرتد سمجھا، اس کی زوجہ سے زنا بالجبر کیا گیا، وہ ساری خطائیں اجتہادی میں کہانی ڈال کے روا ہو گئی، سب جائز ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ صحابی رسول ہے، وہاں کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، وہاں کسی کو اسلام اور دین کے قوانین کا خیال نہیں آیا، وہاں صرف اتنی سی بات تھی، خلیفہ وقت، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے انہوں نے زکوٰۃ سے منع کیا ہے، لہذا ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ تو اگر فروع دین میں سے کسی ایک فرع کا کوئی خلیفہ وقت کے سامنے مخالف بن جائے، وہ واجب القتل ہے، وہ مرتد ہے۔ جس نے آپ کے خلیفہ چہارم، جن کو آپ خلیفہ چہارم کہتے ہیں، آپ بھی تو مانتے ہیں خلیفہ چہارم، ہم تو خلیفہ اول مانتے ہیں، ہمارے خلیفہ اول آپ کے خلیفہ چہارم، جس نے خلیفہ چہارم آپ کے خلیفہ چہارم کے خلاف قیام کیا، اس نے ایک فرع کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے امامت کا انکار کیا تھا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر آپ اپنی کتابوں سے اچھی طرح واقف نہیں، میں نے الحمدللہ پڑھی ہے، شرح مواقف میں نے پڑھی ہے، میری لائبریری میں ہے، شرح مقاصد میں نے پڑھی ہے، میرے لائبریری میں ہے، عقیدہ تحاویہ پورا اس کھوپڑی میں الحمدللہ موجود ہے، پورا عقیدہ تحاویہ حل کر کے بیٹھوں گی۔ میری دائیں طرف علم کلام کی کتابیں لگی ہوئی ہیں، عقائد نصفیہ سب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے۔ آپ کی کتابیں اردو میں جو چھپ رہی ہیں، اسلامی عقائد یا دیگر اور چیزیں جو چھپ رہی ہیں، عقائد تحاویہ کی شروحات چھپ رہی ہیں، وہ سب میں دیکھتا ہوں، سب میں پڑھتا ہوں۔ آپ کو اپنی کتابوں کا نہیں پتہ، آپ نے لکھا ہے کہ امامت اصول دین میں ان اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ شرح مواقف اور شرح مقاصد جا کر دیکھیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں یا غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں، وہاں یہ بات موجود ہے، امامت ان اہم ترین فرائض میں سے، اصول دین میں سے وہ اہمیت حاصل ہے کہ جس کی خاطر نبی کا جنازہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے، یہ ان کی تعبیر ہے، میری تعبیر نہیں، میں شیعہ ہوں، سب جانتے ہیں،
پکا رافضی ہوں الحمدللہ، پیدائشی رافضی، میں کبھی یہ تعبیر استعمال کر ہی نہیں سکتا ہوں میں. یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے تاکہ امت کے لیے امام متعین کیا جائے. امامت کی اتنی اہمیت ہے جس کی خاطر نبی کا جنازہ چھوڑا جا سکتا ہے. امامت کی اتنی اہمیت ہے کہ امام بنانے کے چکر میں 3 دن نبی کا جنازہ پڑا رہا، کوئی خلیفہ وہاں حاضر نہیں ہوا. جب روایت ہم نے اٹھا کر دیکھی، ہماری کتاب تو نہیں ہے، طبقات ابن سعد جا کے دیکھیے، اپنی تاریخیں دیکھیے، اپنی حدیث کی کتابیں دیکھیے. ہمیں تو بڑا تعجب ہوا یہ پڑھ کے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے ہمیں نبی کے دفنائے جانے کا تب پتا چلا جب ہمیں پھاوڑے اور بیلچے چلنے کی آواز آئی. پھاوڑوں کی آواز سے، بیلچوں کی آواز سے ہم نے غور کیا کیا چکر ہے. کہا کہ علی بیلچے چلا کے قبر بنا رہے ہیں، علی قبر نبی کھود رہے ہیں. اچھا، نبی کو تو انتقال ہوئے 3 دن گزرے، ہم نے تو پوچھا ہی نہیں. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے بعد غائبانہ نماز جنازہ کی بدعت آپ نے رائج کی. شیعوں کے پاس غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتی، آپ نے رائج کی کیونکہ آپ نماز جنازہ میں حاضر نہیں ہو سکے تھے. آج تک وہ بدعت جاری ہے. الحمدللہ ہم لوگ نبی کے جنازے میں ہمارے بڑے حاضر رہے اور ہر جنازے میں ہم حاضر رہتے ہیں. ہمارے غائبانہ کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، غائبانہ نماز جنازہ کا. یہ بدعتیں وہاں سے نبی کے جانے کے بعد شروع ہوئی. تو معاویہ نے، حاکم شام نے امامت کا انکار کیا، جس امامت کی خاطر آپ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا جنازہ چھوڑ دیا تھا. اتنی اہم امامت، اس پوری امامت کا انکار کر دیا. من خرج علی امام زمانے، جو اپنے امام وقت کے خلاف خروج کرے اس کا کیا حکم ہے آپ کی فقہ میں؟ چاہے وہ فقہ حنفی ہو، چاہے وہ فقہ مالکی ہو، چاہے وہ فقہ شافعی ہو، چاہے وہ فقہ حنبلی ہو، یہ آپ مجھے بتا دیجئے. میں یہاں پہ سکوت اختیار کرتا ہوں اتحاد کی خاطر، جس کو میں نہیں مانتا، تقریب کی خاطر، تاکہ فتنہ و فساد نہ. آپ حکم بیان کر دیجئے. ایک صحابی رسول کو آپ نے پورے عالم اسلام میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، سپاہ صحابہ آپ نے بنا دی، چاروں طرف خون خرابہ، قتل کر دیا لوگوں کا، صرف اس بات پر کہ صحابہ کی شان میں گستاخی حرام ہے. جس نے ایک صحابہ کو برا کہا، تبرک کیا، گالی دی، اس کا خون مباح ہے، اس کی عورت سے زنا جائز ہے، اس کی ماں و بہنوں سے زنا جائز ہے، بچوں کے سر قلم کر دیے. ایک صبح شام کے اندر 70,000 لوگ آپ نے قتل کر دیا صرف حرمت صحابہ کے نام پر. اگر حرمت صحابہ اتنی اہمیت کے حامل ہے، کسی ایک صحابہ کی شان میں تھوڑی سی گستاخی ہو جائے تو اس کے لیے آپ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں، کوئی حدود نہیں. تو پھر علی بن ابی طالب کو جن لوگوں نے 80 سال گالیاں دی، کسی نے ان کو آ کے قتل کیا. کس کی کسٹڈی میں، کس کے ماتحت یہ کام ہو رہا تھا؟ وہ کروانے والا کون تھا؟ وہ معاویہ تھا. ہم معاویہ کو اچھا نہیں سمجھتے، شیعان حیدر کرار کا عقیدہ ہے، ہم دشمن علی سمجھتے ہیں. اور اس کی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت مجھے اس کلپ میں بات جب انہوں نے اعتراض کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جو میں بات کر رہا تھا پہلے تو وہ لوگ، ان کا دماغ کہاں تھا ان بیٹھنے والوں کا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا کہ جس نے واضح، میرا کلپ موجود ہے، ابھی آپ نے سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، جس نے معاویہ پر وار کیا تھا معاویہ نے اسے قید کیا، ٹھیک ہے. اور جب شہادت مولا کائنات کی اطلاع ملی تو معاویہ نے اسے آزاد کر دیا. یہ مطلب اتنی آسان اردو زیادہ آسان ہو نہیں سکتی. کسے آزاد کر دیا؟ جس نے مولا علی پہ وار کیا تھا. مولا علی پہ وار کیا تھا، وہ تو کوفہ میں تھا، اس کو معاویہ کیسے آزاد کرے گا؟ اس کو قید کب کیا گیا؟ مطلب تھوڑا سا انسان سوچے کہ سامنے والا کیا بول رہا ہے، بات کو کیسے اٹھایا گیا، کہاں گھمایا پھرایا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس نے معاویہ کی پشت پر وار کیا تھا یہ موجود ہے، تاریخی کتب میں موجود ہے. ان کی کتاب سے پڑھو تو کہتا ہے آپ ہماری کتاب سے نہیں پڑھے، ہمیں نہیں مانتے. تو ہم اپنی کتاب سے پڑھ کے گئے تھے. میرے پاس ابھی کتاب سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ کتاب میں دکھا دوں. یہ کتاب ہے تاریخ کی، غزوات امیر المومنین کے نام سے شیخ جعفر نقدی کی کتاب ہے. مجھے نہیں معلوم کیمرے میں صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اس کتاب کے اندر واضح طور پہ انہوں نے مختلف روایات جو کہ مقتل کے حوالے سے وہاں انہوں نے ذکر کیا، وہی جو میں آغاز میں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ خوارج اپنے جو ہے نا بھائیوں کو، جو ان کے بھائی جہنم چلے گئے، ان کو یاد کر کر کے روتے تھے اور کہتے تھے ہم ائمہ ظلم، ائمہ جور، ائمہ زلال کے خلاف جو ہے نا ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور ہم جا کے انہیں قتل کریں گے اور تمام دنیا والوں کو ان سے نجات دلائیں گے. عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے کہا انا اکفیکم علیہ، میں علی سے تمہیں نجات دلاؤں گا، میں علی کا بیڑا میں اٹھاتا ہوں. حجاج ابن عبداللہ السعدی ملقب بالبرق، اس نے کہا انا اکفیکم معاویہ، معاویہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، معاویہ کی سپاری میں لیتا ہوں. وقال عمرو بن بکیر التمیمی انا اکفیکم عمرو بن العاص، یہ عمرو بن بکیر تمیمی خارجی کہتا ہے میں عمرو عاص کا بیڑا اٹھاتا ہوں. وَالتَّعَدُ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رمضان، تینوں نے پلان کیا کہ ہم 19 رمضان کو کاروائی کریں گے.
تینوں کا پلان تھا 19 رمضان کا. پھر اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں تینوں چلے گئے جہاں انہوں نے کارروائی کرنی تھی. جو معاویہ کو قتل کرنے شام پہنچا تھا، جب جو ہے اس کی جو ہے نگاہ پڑی معاویہ پر تو اس نے زور سے وار کیا، تو یہ وار سیدھا جا کر معاویہ کے کولے شریف پہ لگا. اور اس کے بعد جب وہ طبیب آیا، ڈاکٹر آیا، یہاں پہ تعبیر یہی ہے وقعت الضربۃ علی الیتہ، الیا کولے کو کہتے ہیں، کولے کی ہڈی پہ لگا جا کے. طبیب آیا ڈاکٹر، فبشرہ بالشفاء، اس نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، خوشخبری دی. اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ جو ہے آپ کو جو ہے ہم لوگ کس طریقے سے علاج کریں گے. ایک لوہا لایا گیا، دہکتا ہوا ایک لوہا، جس جگہ ضربت لگی تھی اس جگہ کو لوہے سے دہکایا گیا، دوائی پلائی گئی، کہا کہ سرک کٹ جائے گی وَيَنْقَطِعُ نَسْلُهُ، اور آپ کی نسل جو ہے وہ منقطع ہو جائے گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کہ میں جو ہے اس دوائی کو پی کے اپنی نسل منقطع کروا لوں گا. یکفینی یزید من النسل، مجھے پوری نسل کے لیے یزید جو ہے کافی ہے. یہ معاویہ نے کہی، کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ. اس کے بعد معاویہ کی کوئی ولادت نہیں ہوئی. وَكَانَ قَدْ حَبَسَ الْبَرْقَ، برق کو اس نے جو معاویہ کو قتل کرنا ہے تو قید میں ڈال دیا. فَلَمَّا أَتَاهُ الْخَبَرُ، جب معاویہ کے پاس یہ خبر پہنچی ان امیر المؤمنین علیہ السلام قد قتل، امیر المؤمنین کو قتل کیا گیا، اطلقہ، امیر المؤمنین کے قتل کی خبر ملتے ہی اس دشمن علی نے اپنے قاتل کو، جس کو قتل کرنا ہے تو اسے بھی آزاد کر دیا. آپ سوچئے بغض علی کیسا ہوگا کہ وہ شخص جو آپ کو قتل کرنا ہے آپ نے اس کو آزاد کر دیا. میں اگر اتحاد بین المسلمین کا داعی نہ ہوتا، اگر میں اتحاد کا بیڑا غرق کرنے والا ہوتا اس نام نہاد اتحاد کا، میں تقریب کا قائل ہوں، میں مجالس میں پڑھ چکا ہوں الحمدللہ یہ بات ہے کہ میں اتحاد و اتحاد کو نہیں مانتا، تقریب کو مانتا ہوں. تقریب کا مطلب یہ ہے کہ پیار سے میں بولوں گا، پیار سے آپ بولیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنے کی طرف نہ لے کر جائیں، خون خرابہ نہ کریں، اپنی بات اپنا موقف، آپ بھی کول مائنڈڈ رہے، میں بھی کول مائنڈڈ رہوں، میرے اندر بھی ہمت سے سننے کی، آپ کے اندر بھی. گالی میں بھی نہیں دوں گا، گالی آپ بھی نہیں دیں، لیکن تاریخی حقائق کو کہنا کہ یہ بریک میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تعجب ہوا یہ سن کر کہ جن کی کتابوں کے ہم حوالے دیتے ہیں، بریک میں بات ہوئی تھی، کہنے لگے حق یہ تاریخ تو ساری غیر مسلموں نے لکھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا سن کر، یعنی تاریخ کبیر بخاری کی جو موجود ہے وہ ہم نے لکھی، وہ غیر مسلم تھا. ابن عساکر غیر مسلم تھا، ابن عاصم کوفی غیر مسلم تھا، کامل والا غیر مسلم تھا، ابن حجر اسقلانی جو تاریخ اگر لکھ رہا ہے وہ غیر مسلم ہے، ابن تیمیہ اور ابن جوزی سب غیر مسلم ہیں. مسلمان کون ہے پھر؟ سب کے سب غیر مسلم کر دیا آپ نے ایک جھٹکے میں. اتنی آپ کو عزت معاویہ پیاری ہے کہ اس کے لیے آپ نے سارے مورخین کو سب کے سب غیر مسلم ہے. تاریخ تو مسخ ہو گئی، تاریخ میں تو کوئی بات ڈھنگ کی نہیں ہے. اور جہاں بغض اہل بیت سر چڑھ کے بولتا ہے تو وہاں ساری چیزیں یہی لوگ تاریخ سے نکال نکال کے رکھتے ہیں کہ تاریخ میں جب یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں تو ہم لوگ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں. اگر میں اتحاد کا بیڑا غرق کرنے والا ہوتا، اب یہ جملہ خطرناک ہے، یہ جملہ آپ لوگ سماعت فرمائی، اگر اسد علی شاکری بندہ امیر المؤمنین اتحاد کا بیڑا غرق کرنے والا ہوتا تو ٹی وی پہ آ کے یہ بولتا کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت کی خوشی میں مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اہل سنت کی کتابوں سے میں انبار لگا دیتا حوالوں کے، ایک اپنی کتاب کا حوالہ نہ دیتا. میں تو پھر یوں بات کرتا اگر مجھے فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا. آپ جو ایک برملا دشمن علی ابن ابی طالب ہے جس نے 80 سال لعن کروایا، آپ اس کو بچا رہے ہیں، آپ کو اپنی عاقبت کی فکر نہیں ہے، آپ کو اپنی دنیا اتنی عزیز ہے. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیجئے، خدا را ایک ایسا نعرہ نہ لگائیے. یہ جو آپ لوگوں نے رکھا ہے اپنے پروگرام کا نام علی اور معاویہ بھائی بھائی والا، کیا کوسچن مارک لگائے، اس پہ گفتگو کریں گے. آپ کا اگر کوئی ہے آگے سوال تو بتائیے، بسم اللہ. ایک اور جو یہاں پہ بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ جو دشمنی کی بنیاد قائم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کے اوپر سب و شتم کرایا گیا. اس کے اوپر ایک میڈیا چینل پہ آپ تک بھی یہ کلپ پہنچا ہوگا، اس میں یہ بات کی گئی کہ کوئی بھی صحابی معاویہ سمیت اس میں ملوث نہیں تھا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس سب و شتم کے معاملے میں، کہ جو 70,000 ممبروں سے بنو امیہ کے دور میں سب و شتم ہوا، کوئی بھی صحابی معاویہ سمیت اس میں شامل نہیں تھا. یہ جو ہے کس حد تک اس میں حقیقت ہے؟ اس میں جو ہے حقیقت کوئی بھی نہیں ہے. یہ دن دہاڑے کہنا ہے کہ ابھی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو رہا ہے اور رات ہو رہی ہے، ایسے ہی، یعنی روشن دن میں انسان کہے کہ ابھی رات ہو رہی ہے. کہاں ہے سورج؟ کون کہہ رہا ہے سورج نظر آ رہا ہے؟ کہاں ہے روشنی؟ دن کے 12 بجے آپ بولے کہاں ہے روشنی؟ چمگادڑ بھی یہ کام نہیں کرتا، چمگادڑ چھپ جاتا ہے روشنی دیکھ کے، اسی میں اپنے لیے عافیت سمجھتا ہے. یہ مطلب حدیث کو جھٹلائیں گے، تاریخ کو جھٹلائیں گے. اچھا پھر میں کہوں گا کہ ہم لوگ
ان کی کتابوں کو 4 آنے کی اہمیت نہیں دیتے، سیدھی سی بات. نقشیہ رافضیہ الحمدللہ علی ھذا الرفض الجلیل، ہم لوگوں کو 4 آواز کٹ گئی ہے جی، ہمیں 4 آنے کی جو ہے ان کی کتابوں کی جسے کہا جائے کوئی پرواہ نہیں. ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ ہم لوگ صرف الزام خصم کے باب سے، ہم لوگ ماننے والے ہیں صاحب وسائل رحمت اللہ علیہ کے، ہم لوگ شیخ حر عاملی کے ماننے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ فضائل اور مناقب کی روایتیں بھی اہل سنت سے نقل کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہ ہمارے شیعوں کے پاس کتب نہیں ہے مناقب کی، معجزات کی، فضائل کی. اے شیعہ حیدر صفدر، اگر تم نے فضیلت کی روایت بھی نقل کرنی تو سنی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ تمہارے شیعہ علماء بڑا کام کر رہی ہے، شیعوں کی کتابوں سے پڑھو روایتیں. یہ علماء کا کام ہے جن کو پتا ہے کہ زہر کیا ہے اور زہر مہرہ کیا ہے، جن کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کتابوں میں تو سب مکس پڑا ہوا ہے. لہٰذا ان کی کتابوں کا اگر ہم حوالہ دیتے ہیں تو صرف اس لیے کہ یہ حقائق تو ایسے ہیں کہ جو چاہے آپ مانے یا نہ مانے آپ کی اپنی کتاب میں ہے، آپ اپنی کتاب کو بھی جلا کر راکھ کر دیں گے. میں اگر وہ کلپ میں ہم ناظرین نے توجہ کی ہو، بالکل آخری جو اس کا حصہ، آخری 1-1.5 منٹ، اس میں نے موبائل رکھا اپنے ہاتھ میں اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتا ہوں کہ علی اور معاویہ میں دشمنی تھی. انہوں نے کہا کہ جی صحیح مسلم ہمیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلم آتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلم آتی ہے، تو بس اسی پہ پھر بات ختم ہوئی، وہاں سے مسلم شروع ہو گیا. جو اس کو آتی تھی وہ اس نے سنانا شروع کر دیا مسلم نے. صحیح مسلم میں واضح روایت موجود ہے معاویہ ابن ابی سفیان نے، یعنی یہ وہ روایت ہے. میں بھی عرض کروں گا اور اپنے ناظرین، اپنے سامعین سے ولایت ٹی وی کے توسط سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ خدا کا شکر کریں کہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہوئے. خدا کا شکر کریں کہ آپ کی ماں نے آپ کو جو دودھ پلایا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب بھی کسی غیر مسلک والے کے گھر پیدا نہیں ہوئے. جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. انسان جب در اہل بیت سے دور ہو، انسان جب علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے راستے سے دور ہو، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پوری توجہ چاہوں گا. صحیح مسلم، معاویہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلایا اور سعد ابن ابی وقاص سے یہ جملے کہے، لما لا تسب علیہ. ایک تعبیر یہ ہے، ایک تعبیر یہ ہے، ما منعک ان تسب ابا تراب. تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے جب میں نے چاروں طرف حکم کر دیا؟ صحیح مسلم ہے یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جو ہے کسی شیخ مفید اور علامہ ہلی اور علامہ مجلسی کے دین کی کتاب نہیں ہے. یہ آپ کی صحیح مسلم ابن حجاج نشاپوری ہے، جس کو آپ نے صحیحین جو آپ کہتے رہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ وہ صحیح مسلم، اس میں روایت ہے کہ معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہا کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے؟ جب چاروں طرف آرڈرز ہیں علی کو گالی دینے کے، تم گالی کیوں نہیں دیتے؟ لفظ تسبو سب کا ہے، کوئی اور لفظ ہوتا تو شاید ان کی تعویل بھی ممکن ہوتی. تم گالی کیوں نہیں دیتے؟ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ 3 خصوصیات اللہ کے نبی نے ایسی نقل کی ہے علی ابن ابی طالب کے بارے میں، 3 فضیلتیں ایسی بیان کی ہیں کہ میں گالی نہیں دے سکتا. پھر وہ انہوں نے 3 فضیلتیں آگے ذکر کی، وہ میں نے ذکر نہیں کرنی صحیح مسلم سے. نووی شارح مسلم ہے. نووی وہ شخص ہے جس نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے. وہ جب یہاں پہنچا بیچارہ نووی پریشان رہ گیا کہ اس کو کیسے صحیح کروں میں، اس کا کیا سولوشن ہے، اس کو کیسے جو ہے سارٹ آؤٹ کیا جائے. کہ معاویہ جس کو یہ لوگ کہتے ہیں خال المومنین اور کاتب وحی، اور کاتب وحی کو بھی میں کھولوں گا، کاتب وحی کا چکر کیا ہے. خال المومن کو بھی میں اس کو آپریشن کرتا ہوں کسے کہتے ہیں، اور علی اور معاویہ بھائی بھائی، ان تینوں چیزوں کا انشاءاللہ آپریشن ہوگا اور میں عرض کروں گا. لیکن یہ کہ نووی نے جب یہ دیکھا، اب یہ جملے میرے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ توجہ سماعت فرمائے. شارح مسلم نووی یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی چونکہ اصل میں وہ حاکم تھے نا، امیر تھے، گورنر تھے، امیر تھے، حاکم تھے، خلیفہ تھے، تو وہ بس ذرا خلیفہ جو ہے نا وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے کہ میرا بات میری مانی جا رہی نہیں مانی جا رہی. یہ کہہ کے وہ آگے نکلے، کوئی جواب نہیں اس کے پاس، خدا کی قسم کوئی جواب نہیں. حاکم تھے، ذرا اپنی گورنری چیک کرنا چاہ. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ایک دفعہ یہاں سے کوئٹہ سے بائی روڈ جا رہے تھے ایران زیارتوں کے لیے. تو یہ کوئٹہ جو ہم نے کراس کیا اور تفتان کی طرف ہم لوگ جا رہے تھے، بیچ میں ایک جگہ ہم لوگ بیت الخبائث و رضائل جانے کے لیے رکے، بیت الخلا کی طرف جانے کے لیے. وہاں جو ہے نا باہر کوئی 100-150 لوٹے پڑے ہوئے تھے. میں نے آگے بڑھ کے ایک لوٹا اٹھانا چاہا کہ تاکہ لوٹا لے کے اس میں پانی بھر کے اندر جائیں قضاء حاجت کے لیے.
وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. لڑکا جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ والا لوٹا نہیں، یہ والا لوٹا اٹھاؤ، دوسرا لوٹا. میں نے مثلا نیلا اٹھایا، اس نے کہا یہ وائٹ والا لوٹا اٹھاؤ. میں بڑا حیران ہوں. میں نے دیکھا لوٹے کا پیندا وغیرہ، اس کا بھی سالم ہے، اس کا بھی سالم ہے، سب کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہانی کیا ہے. جو لوٹا میں نے اٹھایا، کہا یہ نہیں، یہ والا اٹھاؤ. میں نے کسی بندے سے میں نے کہا یہ کیا چکر ہے، جو لوٹا میں نے اٹھایا کہہ رہے کہ یہ والا نہیں، یہ والا لوٹا اٹھاؤ. تو اس نے کہا بھائی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہاں کا چودھری میں ہوں، اس لیے اس نے کہا یہ والا لوٹا نہیں، یہ والا لوٹا اٹھاؤ. تو معاویہ صاحب بھی سعد بن ابی وقاص کو بتانا چاہ رہے تھے چودھری میں ہوں، امیر میں ہوں، خلیفہ میں ہوں، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ تم علی کو گالی کیوں نہیں دیتے. کیا کہنے بھائی، جی آپ جی سلامت رہے. آپ کی شرح کے کیا کہنے، آپ کی صحیح مسلم کے کیا کہنے، آپ کی تعویلات کے کیا کہنے. یہ ساری باتیں تو ہم لوگ بول ٹی وی بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ ہمارے لیے بول ٹی وی بنا ہوا ہے ابھی، جو آپ کا ولایت ٹی وی ہے. خدا اس کو محفوظ رکھے حاسدوں کی شر سے انشاءاللہ. تو میں وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کر رہا تھا کہ معاویہ اپنی دشمنی میں اتنا جری ہے، اتنا جری. اور یہ میں آپ کے سامنے بھی چند چیزیں پیش کر رہا ہوں جو اہل سنت، میں پھر اہل سنت برادران اگر ہمارے دیکھ رہے، ہم کسی کو نہ گالی دینا چاہ رہے ہیں، نہ کسی پر لعنت کرنا چاہ رہے ہیں، نہ تبرہ، ہم ان کے سامنے حقائق کو کھول کر رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ ان حقیقتوں کو مشاہدہ کیجئے، فیصلہ آپ کیجئے، ہم سے نہیں کروائی، ہم نہیں کریں گے فیصلہ. ہم نے کہا ہی نہیں کہ ہم اپنا فیصلہ آپ پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں، دوسنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. حقیقت آپ کے سامنے، آپ جائیے، پڑھیے، کتابوں کے حوالے ہم آپ کو دیں گے، چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. ہماری کتاب، اس کو تو آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیے گا بھی مت کہ ہماری کتاب ہے بھی، اس کی کوئی حیثیت بھی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں ہماری کتابوں کی آپ کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھے، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں. تو میں اپنی کتاب کی بات کیوں کروں؟ آپ کو تحقیق کرنی ہے، آپ اپنی کتاب سے جائیے، تحقیق کیجئے. اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں اگر یہ غلط ہیں، اگر ان میں کوئی کمی ہے، کوئی مثال کے طور پر میں نے فراڈ کیا ہے، کوئی فریب کیا ہے، کوئی دھوکہ دہی ہے، تو آپ کلپ بنا کے ڈالیے کہ کل اسد علی شاکری یہ بات کر رہا تھا، دیکھو میں نے جھوٹی ثابت کر دی، ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسا تو ہماری کتابوں میں تھا ہی نہیں، یہ تو سارا فریب تھا، سارا جھوٹ تھا. جو کچھ ہے تاریخ میں موجود ہے، سب لکھ کے جا چکے. لیکن یہ ہے کہ جب انسان بغض علی ابن ابی طالب میں اندھا ہو جائے تو اس کی آنکھوں پہ ٹاٹ کے موٹے موٹے پردے پڑ جاتے ہیں، ڈھکن اس کی جو ہے نا زبان پہ لگ جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ، مختلف جو ہے جگہوں پہ اس کے سد راہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد نہ وہ سن سکتا ہے، کان میں بھی جو ہے نا وہ جسے کہا جائے چیز ڈال دی جاتی ہے، اس سے حق سنائی نہیں دیتا. زبان میں بھی جو ہے نا کون سی چیز ڈال دی جاتی ہے کہ اس حق کی بات نہیں ہوتی. نہ حق کو سونگ سکتا ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ حق کو سن سکتا ہے، نہ حق کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے. یہ بغض علی ابن ابی طالب ایسی بیماری ہے. لہٰذا آپ اگر واقعا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دشمن علی نہیں، اگر آپ دشمن علی تو آپ سے ہماری کوئی بات ہی نہیں. پھر تو آپ حضرت معاویہ امیر شام کی پارٹی کے آدمی ہیں اور ان کی سیرت پہ آپ عمل کیجئے اور آپ دشمنی اہل بیت میں آگے بڑھیے. اگر آپ دشمنی اہل بیت میں آگے نہیں بڑھے، مستضعف جسے ہم کہتے ہیں، جس میں جو نا ایک جسے کہا جائے کرن ہے کہ وہ عشق امیر المومنین، محبت امیر المومنین کے ذریعے، جس طرح شیخ حسن شحاتہ رحمت اللہ علیہ مصر میں تھے، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، وہ شخص آئیڈیل جس نے 50 سال قاہرہ میں امام جماعت، امام جمعہ رہا، سنی تھا، سنی عالم، 50 سال سنی عالم تھا، لیکن آخر میں راہ اسے دکھائی دی اور اس کے بعد وہ مذہب اہل بیت کی طرف آ گیا، صرف فضائل پڑھنے کی وجہ سے، صرف عشق علی ابی طالب کی وجہ سے. یہ چیز امید کی کرن ہے. تو اگر بغض علی نہیں ہے، محبت سے علی ہے، تو ہماری بات سنیے اور جا کے اس کو تحقیق آپ خود کیجئے. ہم آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ جا کر چیک کیجئے کہ یہ روایتیں موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح ہے بخاری میں روایت موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب یہ فرماتے ہیں کہ معاویہ ایک دن مدینہ گئے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ آ رہے تھے اور کہتے السلام علیکم یا خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ کہہ کے اسے سلام کر رہے تھے. میں اپنی بہن حضرت حفصہ سے ملنے گیا. جب ان سے ملنے میں پہنچا تو میں نے دیکھا وہ اپنے بالوں میں کنگا کر رہی تھی، بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، یہ کیا چل رہا ہے، کہانی کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اور میں نے بھی ان سے کہا کہ آپ بھی دیکھیے اور سنیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہانی کہاں تک پہنچ گئی ہے. معاویہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ خلیفہ ہو گیا، اور میں جس کا باپ خلیفہ تھا ہمیں جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا، ہمارا کوئی خلافت سے تعلق ہی نہیں ہے، میں بیکار ہو کے رہ گیا ہوں. تو حضرت حفصہ نے کہا جاؤ جاؤ، تم بھی جاؤ، مسجد میں جاؤ
اور لوگوں کے بیچ میں تم بھی جو ہے گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر تم نہ جاؤ تو فتنہ و فساد ہو جائے، معاملات بگڑ جائیں، تمہارا جانا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب اپنی بہن حضرت حفصہ کے کہنے پر پہنچے مسجد میں۔ جب مسجد میں پہنچے تو معاویہ نے دیکھ لیا دور سے کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی معاویہ نے عبداللہ ابن عمر خطاب، یہ صحیح بخاری میں ہے، یہ میری کتاب میں نہیں لکھا، کل کو آپ کہیں کہ جی اسد علی شاکری نے فتنہ و فساد پھیلا دیا، اسد علی شاکری نے اتحاد امت کو پارا پارا کر دیا، یہ صحیح بخاری ہے، اس کا پارا پارا اٹھا کے دیکھیے صحیح بخاری کا، آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ معاویہ نے جیسے ہی سرکار کو آتے ہوئے دیکھا، سرکار حضرت عبداللہ ابن عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو انہوں نے فرمایا من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیطلع قرنہ فنحن احق بالامر منہ ومن ابیہ، جو چاہتا ہے کہ اس خلافت کے حوالے سے بات کرے سر اٹھائے، فلیطلع قرنہ، فنحن سینہ ٹوک کے کہا، فنحن ہم احق بالامر منہ، ہم اس سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ یعنی حضرت معاویہ اپنے آپ کو عمر ابن خطاب سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اب آپ، یہ سوال میرا نہیں ہے تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بات کی، ہمارے بزرگ عالم علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی اس روایت پہ سوال اٹھایا، کہا کہ یہ بتایا جائے کہ اگر حضرت معاویہ، جن کو آپ کاتب وحی کہتے ہیں، اور ان کی کتابت وحی ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ کاتب وحی کیسے بنے، ان کو کاتب وحی کس نے بنایا، لیکن بہرحال ان کی کتابت وحی اتنی عظیم ہے کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کیا جلالت قدر ہے حضرت معاویہ کی، کیا کہنے بھی، سبحان اللہ، ان کی کتابت وحی کے۔ تو جس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہ ہو، جو اتنا بڑا عادل ہو کہ نبی نے اسے کتابت وحی کے لیے رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ جسے کہا جائے امین ہی بندہ ہے نا جو کاتب وحی بنا ہے، کوئی فراڈیا کوئی جھوٹا تو کاتب وحی بن نہیں سکتا۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے نہج المسترشدین، ارشاد الطالبین، اس کی شرح ہے فاضل مقداد سجرو نے لکھی۔ نہج المسترشدین علامہ حلی کی کتاب ہے، اور ارشاد الطالبین اس کی شرح لکھی ہے فاضل مقداد سجری نے۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نہج المسترشدین میں سوال اٹھایا ہے اسی صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں کہ امیر معاویہ، حضرت معاویہ جو کہ کاتب وحی تھے، جو مؤمنین کے ماموں تھے، جو خال المؤمنین تھے، وہ جب یہ مسجد میں بیٹھ کے، مسجد نبوی، نبی اکرم کا روضہ سامنے، وہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس عبداللہ ابن عمر سے بھی اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا میں حقدار ہوں۔ اس کا مطلب، کیونکہ معاویہ ان کا پیریڈ تو ایک ہی ہے، اس کا مطلب حضرت عمر نے معاویہ کا حق غصب کیا تھا، سیدھی سیدھی بات، یا تو عمر غلط ہو گئے، اور اگر ایسا نہیں ہے حضرت عمر کا حق زیادہ تھا تو معاویہ جھوٹے ہو گئے۔ جو جھوٹا ہے وہ ظالم ہے، قرآن کی نص موجود ہے، اور جو ظالم ہے اسے آپ نے خلیفہ کیسے مان لیا، اسے کاتب وحی کیسے مان لیا، اسے مومنین کا ماموں کیسے مان لیا، اسے اتنے سارے درجات، اتنے سارے مقامات کیسے دے دیا آپ نے۔ اب یہ اس میں ہمارا صرف سوال ہے، روایت ہم نے صحیح بخاری سے رکھی ہے۔ اب میں کچھ جو ہے پوائنٹس ہیں میں جلدی جلدی بیان کروں گا تاکہ بات میری مکمل ہو۔ تاریخی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں اپنی کتاب کی بات نہیں کروں گا، آپ جا کے اپنی کتابیں پڑھیے، اور ایسی کتابیں بعض اوقات کہ جن میں جو ہے جیسے حیات الحیوان ٹائپ کی کتاب، البلدان ٹائپ کی کتاب، جس میں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بات ہے، کہ وہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کتنے سال، کتنے ہزار ممبروں پر، کتنی نماز جمعہ میں علی ابن ابی طالب پہ سب و شتم ہوتا رہا، یہ گستاخی ہوتی رہی۔ یہ میرے پیچھے نہج البلاغہ کی تقریباً 25-30 کتابیں لگی، ان میں سے ایک یہ 20 جلدی سیٹ ہے نہج البلاغہ کی شرح ابن ابی الحدید معتزلی کی، اس نے واضح لکھا ہے کہ معاویہ نے باقاعدہ امر کیا تھا، اور یہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے سے پڑھو، اسے ایک کتاب کو چھوڑ کے، یہ معتزلی کتابیں اشعری مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو نظام رائج ہے وہ اشاعرہ کا ہے، حاکم اس وقت اہل سنت میں اشاعرہ ہیں، معتزلہ بیچارے ختم ہو گئے، کوئی اکا دکا آٹے میں نمک کے برابر مدینہ منورہ، مکہ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ ابھی جو نظام رائج ہے وہ اشاعرہ کا، آپ ان کی کتابیں جا کر دیکھیے کہ ان کتب میں یہ بات موجود ہے یا موجود نہیں ہے جو ہم باتیں یہاں پر کر رہے ہیں۔ ان باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ ہر مؤرخ نے یہ لکھا کہ معاویہ کے حکم سے
علی ابن ابی طالب پر سب و شتم شروع ہوا. اور یہاں روک کے، کیونکہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ دقیق باتیں ہیں، دقت طلب باتیں میں اپنے ناظرین کے لیے کروں گا. میں مجلسوں میں باتیں پڑھتا ہوں تو یہاں آپ کے چینل کے توسط سے بھی پیغام دے دوں. ادھر رسول دنیا سے گئے، پہلا نعرہ لگایا گیا. کس نے لگایا، کب لگایا، کس وقت لگایا، صبح لگایا، شام لگایا، رات میں، دن میں، مجھے نہیں پتا. بہرحال یہ نعرہ لگا، حسبنا کتاب اللہ، کتاب کافی ہے. نبی کی پہلی مخالفت یہ کہہ کر حسبنا کتاب اللہ. نبی تو 25 مرتبہ تو نبی نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، یہ آپ کے سیان میں مل جائے گی آپ کو کتاب اللہ. اب وہ سنتی ہے، اہل بیتی ہے، حدیثی ہے، جو بھی ہے، 4-5 اس کے نسخے موجود ہیں. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور ایک اور چیز، سنت ہے، حدیث ہے، جو بھی ہے، اطرت ہے. ہم لوگ اطرت کہتے ہیں، آپ لوگ سنت اور جو ہے حدیث کو کہتے ہیں. تو سنت کو آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ نبی نے کہا دونوں کو تھامو اگر نجات پانی ہے تو. آپ نے کیسے اگلے دن نعرہ لگا دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں لگایا. اس لیے کہ حدیث میں ہزاروں حدیثیں علی بن ابی طالب کے فضائل کی تھی. آپ نے 90 سال حدیثوں پہ پابندی لگائی. یہاں تک کہ بڈھے جب مرتے تھے فخر سے بتاتے تھے ہم نے پوری زندگی میں کوئی حدیث نقل نہیں کی. کیوں حدیثوں پہ پابندی لگائی؟ نماز روزے کے مسئلے تھے اس میں، عورتوں کے حیض و نفاس کے مسئلے تھے اس میں لنگوٹ باندھنے کے اور طے کرنے کے مسئلے تھے، مسواک ٹیڑھا کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، لمبائی میں کرنا ہے، چوڑائی میں کرنا ہے، اس کے مسئلے تھے. داڑھی کتنی رکھنی ہے اس کی، نہیں، ان چکروں میں تو آپ نے نہیں لگائی پابندی، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اگر حدیث رہے گی تو علی علی تو ہوگا. تو آپ نے اس لیے 90 سال حدیثوں میں پابندی لگائی. ابو ذر کو مدینے سے کیوں نکالا تھا؟ کیونکہ ابو ذر وہ چاہنے والا تھا جو خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے علی علی کرتا تھا، جو لوگوں کے گریبان پکڑ پکڑ کہتا تھا میں تمہیں علی سناتا ہوں. اس لیے آپ نے ابو ذر کو مدینے سے نکلوا دیا. ابو ذر کو تنہائی میں ربضہ میں شہید ہونا پڑا، وہاں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے. یہ ظلم کس نے ڈھایا؟ نام لیجئے. کیوں تاریخ چھپاتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں تاریخ کی باتیں چھپاتے؟ ہاں علی علی کرتا تھا. جس نے علی علی کیا آپ نے اسے مارا، زد و کوب کیا، قتل کر دیا، اس کا راشن پانی بند کر دیا. معاویہ نے خط لکھا، 54 کے قریب ممالک اسلامی موجودہ معاویہ کے سلطنت میں آتے تھے، ان سب کے سبوں کو اس نے خط لکھا کہ جتنے ممالک ہیں سب اپنی اپنی نماز جمعہ میں، اپنی اپنی دعاؤں میں، اپنے اپنے ممبروں سے علی پر سب و شتم کریں. میری تاریخ تو نہیں ہے، میرے ابا اماں نے تو تاریخ کی کتاب لکھی نہیں کوئی کہ میں کہوں کہ میرے باپ اور میری والدہ نے کتاب لکھی تھی اس میں لکھا ہوا ہے. یہ تو آپ کے جو ہے مائی باپ جو ہے انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے. یہ سب کچھ جا کے اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیے کن کن شہروں نے لعنت کی، کن کن شہروں نے نہیں کی. مصر میں جو ہے ایک بندے نے لعنت کرنا بھول گیا تھا، گستاخی کرنا بھول گیا تھا. امام جمعہ کو رستے میں یاد آیا، اس نے اسی مقام پر کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ مولا کی شان میں گستاخی کی اور اس جگہ ایک مسجد بنوائی، اس کا نام رکھا مسجد الذکر. تاریخ بغدادی، خطیب بغدادی آپ کا بڑا عالم، میں نے تو نہیں لکھائی، نہ میری تاریخ، نہ میری کتاب، نہ میری بات، سب کچھ تو آپ کا ہے. کس نے شروع کروایا سب و شتم کا سلسلہ؟ عمر ابن عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز جب بند کرنا چاہ رہا تھا، بنو امیہ کے لوگوں نے اگر کہا تھا کہ امیر ابھی سب و شتم کو بند نہ کروا، ہم نے نظریں مانی ہوئی ہیں، منتیں مانی ہوئی ہیں کہ اگر ہماری فلاں حاجت پوری ہو گئی، اگر ہمارا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، اتنی 1000 مرتبہ علی پر سب کریں گے، شتم کریں گے، ابھی پابندی نہ لگانا. یہ تو آپ کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میں نے تو نہیں لکھا، کتاب میں تو نہیں. اتنا مظلوم ہے میرا مولا. یہ سب و شتم کا سلسلہ آپ جا کر اپنی کتاب دیکھیے، ہماری کتاب خدا کے لیے مت دیکھیے گا تاکہ آپ کو یقین رہے، بھروسہ رہے. اب میں رافضیوں والا جملہ کہوں گا، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ سے ثابت ہے جتنی گالیاں، جتنا سب و شتم معاویہ نے کروایا علی ابن ابی طالب کو، دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہے ان ساری گالیوں اور لعنتوں کا وہ خود مستحق تھا. یہ ہے رافضیوں والا جملہ، حیدر حیدر، علی علی. کس کو گالیاں دلوا رہے؟ علی ابن ابی طالب کو. جو علی کو گالی دے گا، یہ آپ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، یا علی من سبک فقط شبنی ومن سبنی فقط شب اللہ. اے علی جس نے تجھے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی. حب معاویہ میں اندھے ہو گئے، بغض علی میں اندھے ہو گئے. تاریخ نظر نہیں آ رہی. نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، یہ ساری کتابیں جھوٹ ہے. ایک مولانا کا کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر نہایت وائرل ہوا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں تاریخ میں کوئی ایک گالی دکھائیں جو دی گئی ہے. کہا جاتا ہے، یہ صرف کہا جاتا ہے، آپ ہمیں کوئی گالی نہیں دکھا سکتے کہ یہ گالی دی گئی تھی. میرے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ میں گالیاں ذکر کروں، ٹھیک ہے، لیکن میں لفظ لعن بیان کر سکتا ہوں. میں نے کتابوں کا حوالہ دے دیا، آپ کو گالیاں بھی مل جائیں گی، جا کے دیکھیے آپ کو سب نظر آ جائے گا. گالیاں بھی مل جائیں گی، جو کہہ رہا نا نہیں ایک گالی بھی، ایک کیا سینکڑوں گالیاں مل جائیں گی. گالیاں ایجاد انہوں نے کی ہیں، بنو امیہ والوں نے.
گالیاں چلی ان کے گھر سے جتنی گالیاں، یعنی کراچی والے جو کراچی کے ہمارے لڑکے جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ گالیوں کے موجد ہیں، ان کو بھی نہیں پتا گالیاں ہوتی کیا ہیں، اتنی گالیاں جو ہے ان کو دینا آتی تھی. یہ میں بالیقین بالوثوق کہہ رہا ہوں، یہ میں اندھا دھن یا جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ میں ان کے پاس ایسی ایسی گالیاں تھی. گالی تو ہمیں کراچی والے تو شریف لوگوں کو پتہ نہیں گالی ہوتی کیا. کبھی سیکھنی ہو تو ان سے سیکھیے گا، آپ کو مختلف مقامات کی جو ہے گالیاں بتائیں گے. آپ کو مختلف اعضاء و جوارح سے مختلف منسوب گالیاں جو ہے کیسے ہوتی ہیں، سب آپ کو بتائیں گے. ایک شیک آئٹم ان کے پاس موجود تھے گالیوں. لیکن بہرحال میں فقط اتنا عرض کر رہا ہوں، معاویہ جو ہے اس کا لکھا ہوا جو خط ہے، اگر صرف وہی خط پڑھ لیا جائے تو وہ کافی ہے. اللہم، میں اپنے تمام عزادار بھائیوں سے، مولائی بھائیوں سے معذرت چاہوں گا، اب چونکہ آپ نے سوال ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو معاویہ کا خط ہے بس وہ پڑھ لیں. اس خط کا جملہ کیا تھا؟ تمام اس نے اپنے ماتحت ممالک کو جو خط لکھا کہ تم نے لعنت ایسے کرنی ہے، اس خط کا آپ متن پڑھ لیجئے. اس خط کا متن یہ تھا کہ ہر بندے نے یہ کہنا ہے اللہم لعن ابا تراب وعذبہ عذابا. اب میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں، سننے والے سمجھ گئے ہوں گے. یہ اللہم لعن، اس کے بعد مولا کا ذکر. ہم اگر یہ لعنت کر دیں ٹی وی پر بیٹھ کر یا ویسے، یہ تو ایک ملک کی بات ہے نا، یہاں یہ پھڈے ہو رہے ہیں، 2-3 ملکوں میں ہو رہے ہیں، 54 ممالک میں ڈھنڈورا تھا کہ سب یہ کرے. تو علی ابن ابی طالب کی شأن میں چھوٹی سی شے، کوئی اگر ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھے نا، وہ ہماری ایک دوسرے کو دی جانے والی 1000 گالیوں سے بدتر ہے وہ ٹیڑھی آنکھ بھی. اگر کوئی علی ابن ابی طالب کی شأن میں گستاخی کا تصور بھی کرے، وہ 1000 کے لاکھوں گالیوں سے بدتر ہے. وہ جہاں متن لکھ کے دیا جا رہا ہے کہ بابا تم نے یہ پڑھنا ہے، جو نہیں پڑھتا تھا اسے امام جمعہ کی پوسٹ سے ہٹا دیتے تھے، اس کا راشن پانی بند کر دیتے تھے، اس کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ گالی نہیں دے رہا، یہ بھی انہیں کی پارٹی کا آدمی ہے. تو لعنت تو یہ مسلمات میں تھے جو باقاعدہ لکھ کے گورنمنٹ پیپر پہ سائن شدہ، جو معاویہ کے سگنیچر اس پہ ہوتے تھے کہ یہ بولنا ہے تم لوگوں نے. اس کے بعد باقاعدہ فضائل گڑوائے گئے. ابو بکر و عمر و عثمان کی شان میں فضائل، علی کے فضائل بند، حدیث بند ہو گئی، ان کی شان میں فضائل. یہ تیسرا اسٹیپ تھا جو معاویہ نے اٹھایا تھا کہ اب ممبروں سے گالیاں دی جائیں، ممبروں سے برا کہا جائے. کیسے کیسے گالیاں اور کیا کیا واقعات ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں، کتب میں چیزیں موجود ہیں، ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، ہماری زبان ایسی نہیں. یہ بھی میں نے جو بیان کیا یہ وہ متن ہے جس متن کا آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ متفق علیہ ہے، یہ ہر شیعہ سنی کتاب میں مل جائے گا کہ معاویہ نے کیا لکھ کر کیا آرڈر کیا تھا دنیا والوں کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نا ایک گالی دکھا دو. یہ وہی ہے کہ انسان کو جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ان جو ہے ضعیف ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتا ہے. وہ اپنی کتاب پڑھتے نہیں آپ لوگ اور ہم سے آ کے پوچھتے ہیں. میں نے ابھی بات کی کہ میں اگر رافضیوں والی بات کروں، میں آپ کی کتاب سے 150 حوالے نکال کے رکھ دوں گا کہ حضرت عائشہ امی جان رضی اللہ تعالی عنہا نے امیر المومنین کی شہادت پہ سجدہ شکر ادا کیا تھا. شعر بھی جو وہ پڑھتی تھی اس نکال کے دکھا دوں گا، میں ان کا سجدہ شکر بھی دکھا دوں گا. پھر کیا کریں گے آپ مانیں گے؟ یعنی یہ سجدہ شکر جو علی ابن ابی طالب کی شہادت پر ہو رہا ہے، اس کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں آپ؟ یہ گالی نہیں ہے کہ یہ سجدہ شکر؟ میری نگاہ میں تو یہ سجدہ شکر خود ایک گالی ہے. میری نگاہ میں سجدہ شکر خود ایک گستاخی ہے. جس کی جاں بازیوں، جس کی جو ہے لڑی ہوئی جنگوں، جس کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام بچا، سجدے بچے. اگر علی نہ ہوتے، خدا کی قسم کچھ نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے، ایک جنگ احد میں علی نے اپنے جسم پہ 90 زخم کھائے. فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ بیٹھ کے رو رہی تھی میرے بچے یتیم ہو جائیں. آنسوں سے. کب علی کی شہادت کی خبر؟ جنگ احد، آغاز اسلام ہے، بالکل شروع کی بات ہے. یہ فاطمہ زہرا رو رہی ہے. کب علی کی شہادت کی خبر ہے مجھے نہیں معلوم. جب علی آتے ہیں، ایک زخم کو بند کرنے جاتے تھے، خدا کی قسم تاریخ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، دوسرا زخم کھل جاتا تھا. دوسرے کو بند کرتے تھے، پہلا والا کھل جاتا تھا. جس علی نے اتنے زخم کھائے اسلام کے لیے، اس علی کی شہادت پر سجدہ شکر کسی گالی سے کم نہیں. اس علی کی شہادت پر سجدہ شکر مکمل گستاخی ہے. اس علی کی شہادت پر سجدہ شکر بغض کا منہ بولتا ثبوت ہے. لفظ گالی وہ بھی آپ کو تاریخ میں ملے گی، آپ جا کے اپنی کتاب پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کیسے کیسے جسور تھے، لوگوں نے کیسے کیسے شان علی میں توہین کی، کتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے. میں صرف کنایتاً اور اشارتاً بات کر رہا ہوں. بہرحال جس نے یہ سارا کام کروایا تاریخ سے ثابت ہے، وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے. امیر المومنین کو آپ خلیفہ چہارم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ واجب الاطاعت تھے وہ.
اگر واجب الاطاعت تھے تو معاویہ پر بھی اطاعت واجب تھی، معاویہ تو امت کا حصہ ہے، کیوں معاویہ نے اطاعت نہیں کی؟ جو امام وقت کی اطاعت نہ کرے اس کا حکم آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ بتا دیجئے۔ جس نے امام وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، خروج کیا، جس نے امام وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، آپ کا پاکستان ہے، گورنمنٹ کے خلاف تھوڑا سا کوئی اگر جسے عام زبان میں کہتے ہیں پنگا لے یا لڑائی جھگڑا کرے، اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ مملکت اسلامی ریاست مدینہ جس کی آپ بات کرتے ہیں، اس ریاست مدینہ میں ایک مالک ابن نویرہ بیچارے نے رحمت اللہ علیہ ایک زکوٰۃ سے کہا تھا میں ان کو، وہ بھی یہ کہا تھا کیونکہ رافضی تھا، ہمارے اندر بھی رافضی واجر ہے، کہا میں ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو میں ان کو زکوٰۃ کیوں دوں؟ جب علی بھیجیں گے تو میں زکوٰۃ دوں گا۔ یہ معاویہ یہ مالک ابن نویرہ کا اسٹیٹس ہے۔ مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا، معاویہ کو کسی نے آگے کیوں قتل نہیں کیا؟ حضرت خالد ابن ولید کا کوئی جانشین، کوئی ان کا گدی نشین، کوئی ان کا اچھا شاگردی آ جاتا، وہ معاویہ کو قتل کرتا کہ اس نے امیر المومنین سے کیسے بدماشی کی، اور معاویہ کی وجہ سے زنا بھی کرتا جا کے، زنا بالجبر، کہ یہ جو ہے نا مرتد ہے، یہ جو ہے نا فاسق و فاجر ہے، یہ سارے کام کرتا خالد ابن ولید کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جنہوں نے مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا۔ کیا ہوا؟ پتہ چلا فقط ایک چیز ہے، بغض علی ابن ابی طالب، جو سر چڑھ کے ہمیں بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امامت کا انکار کیا، امیر المومنین کی امامت کا انکار، لعنت چاروں طرف جو میں نے بتایا، اس لعنت کے سینٹنس کو اس نے لکھ کے بھیجا کہ اس طریقے سے لعنت بھیج جائے۔ کسی پر بہتان لگانا، مولا کائنات پہ بہتان لگایا کہ انہوں نے عثمان کو قتل کروایا، جبکہ ہمارے پاس شیعان حیدر کرار کے پاس یہ بات ثابت ہے کہ امیر کائنات کا عثمان کے قتل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بالکل فتنے سے وہ سائڈ پر ہو گئے تھے کہ میرا اس فتنے سے کوئی تعلق، خون عثمان کا بہانہ بنا کے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو گمراہ کر کے علی کے خلاف بھڑکایا۔ کیا ایسے شخص کو آپ علی کا دشمن نہیں کہیں گے؟ ان ساری باتوں کے بعد بھی آپ کہیں گے علی اور معاویہ بھائی بھائی؟ جس نے 40,000 کے قریب مسلمانوں کا خون بہایا، قتل کیا، ان 40,000 میں سے ایک کا نام سبط النبی الاکرم حسن ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا، میری کتاب میں نہیں لکھا کہ معاویہ نے زہر بھیجا تھا شام سے، اور جعدہ بنت اشعث لعنت اللہ علیہا کو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کراؤں گا، تو یہ زہر حسن کو دے دے۔ یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے، میری کتاب میں نہیں لکھا۔ 40-50 ہزار مسلمان جس نے پھڑکا دیے، آپ نے ماموں بنایا، اس نے پوری امت کو ماموں بنا دیا، آپ اس کی آ کے حمایت کر رہے ہیں، آپ اس کا آ کے ساتھ دے رہے ہیں۔ علی اور معاویہ بھائی بھائی، علی اور معاویہ بھائی بھائی، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، علی اور معاویہ بھائی بھائی، نستجیر باللہ، علی اور معاویہ بھائی نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ علی اور معاویہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توہین نہیں ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کی، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ وہ توہین ہے جو آج تک جاری ہے۔ یہ وہی سے، اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، مقدسات اہل سنت ان کی توہین حرام ہے، تو کیا شیعہ پاکستان میں نہیں رہتے؟ ان کے کوئی مقدسات نہیں ہیں، ان کے مقدسات کا کوئی احترام نہیں ہے۔ ہم امیر المؤمنین کو خلیفہ بلا فصل مانتے سلام اللہ علیہ، وہ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ جس کو نبی نے یہ کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تم میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی نے علی کو ابوذر کا بھائی نہیں بنایا، سلمان کا بھائی نہیں بنایا، عمار کا بھائی نہیں بنایا، ان صحابہ کا بھائی نہیں بنایا جن صحابہ کے تمام شیعہ احترام کرتے ہیں۔ آپ ذرا سنیوں سے جا کر پوچھیے، آپ ان صحابہ کا احترام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ علی والے تھے۔ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان کی نسبت بھی نہیں کہا، اتنے جلیل القدر صحابہ، ان کا بھی بھائی نہیں کہا، علی میرا بھائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی، یعنی آپ معاویہ کو رسول کا بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ ایک رافضی کا جملہ اور سماعت فرمائیے۔ ابو سفیان رسول سے جنگ لڑا، معاویہ نے علی سے جنگ لڑی، یزید نے حسین سے جنگ لڑی، انہی کی نسل کا سفیانی ہوگا جو آخری امام زمانہ سے جنگ لڑے گا۔ اے ٹو زیڈ سارے کے سارے آل محمد کے دشمن ہیں۔ کہاں کا بھائی بھائی؟ کدھر کا بھائی بھائی؟ دادا وہ دشمن، باپ وہ دشمن، بیٹا وہ دشمن، میاں پوری کی پوری نسل کھاپڑ ان کی دشمن ہے۔ سب کھا پی گئے، بیت المال مسلمانوں کا ہضم کر گئے، امت کا بیڑا غرق کر گئے، اور آپ کہتے رہے اور معاویہ بھائی بھائی۔ نستجیر باللہ، مجھے بھی تکرار کرنی پڑی، خدا
اب جا کے میں اچھی طرح جو کلیاں کروں گا تاکہ میرا منہ بھی پاک ہو جائے. پتہ نہیں کون کون سے آج جملے منہ سے نکل رہے ہیں یہاں پر, اللہ معاف کرے. امیر المومنین کے قتل پر خوشی. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے قتل پر محفل رقص برپا کی ہے, گانے بجوائے ہیں, خوشیاں منائی ہیں. تو ہم نے ٹی وی پہ نہیں پڑھا کیونکہ ہم اتحاد چاہتے تھے. اگر اتحاد کا پاس نہ ہوتا ٹی وی پہ ہم کچھ سنا دیتے کہ اور کیا حرکتیں ہوئی تھی, کیا کیا حرکتیں نہیں ہوئی, کیا کیا چراغاں نہیں ہوئے, کیا کیا مٹھائیاں تقسیم نہیں کی گئی. امیر المومنین کے قتل پر کتنی خوشی منائی گئی ہے. حضرت ابوبکر کے بیٹے کو قتل کروایا اسی نے محمد بن ابوبکر, شام میں چراغاں ہوا, مٹھائیاں تقسیم ہوئی. میرے مولانا جملہ کا جتنی معاویہ نے محمد بن ابی بکر کے قتل پر خوشی منائی اتنا ہی میں غم مناؤں گا. تو ان کے علی والوں کی شہادت پہ جو خوشی منا رہا تھا پہلے سے, اسی نے علی کی شہادت پر بھی خوشی منائی. کوئی نیا نہیں تھا اس کے لیے, جتنے علی والے تھے ان کے مرنے پہ خوشی تھی. جب خود علی چلے گئے اس کی خوشی تو قابل دید تھی, پاگل ہو گئے تو خوشی سے ہی. آپ آ کے اس کی حمایت کر رہے ہیں. ہم نے تو صرف اتنا پڑھا تھا خوشی میں بندہ آزاد کر دیا, اس نے خوشی میں اور بھی بہت کچھ کیا. یہ سب تاریخی مسلمات میں سے. اور میں پھر کہوں گا کہ میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا, آپ جا کر اپنی کتاب پڑھیے. اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی انصاف کی کوئی کیفیت باقی بچی ہے تو جائیے اپنی کتاب پڑھیے. اگر آپ کوئی چیز اپنی کتابوں میں نہ ملے, معاویہ کی خوشی, مولا حسن کی شہادت پہ, امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پہ معاویہ کتنا خوش ہوا وہ بھی تاریخ میں ہے. امیر المومنین کی شہادت پہ کتنا خوش وہ بھی تاریخ میں ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد علی اور معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ, یہ وہ تاریخ کا جھوٹ ہے کہ جس جھوٹ پر بھی لعنت ہے, اور جس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا, مجھے نہیں معلوم کس نے بولا, اس پر بھی اللہ کی بے شمار لعنت. علی اور معاویہ کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے. علی فقط بھائی ہے تو رسول اللہ کے بھائی ہیں, دنیا میں بھی علی رسول کے بھائی ہیں, آخرت میں بھی رسول کے بھائی ہیں.